اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو کتاب شریف وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس چوتھا باب، اور آج اس چوتھے باب کی تیسری حدیث کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر روز کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس سے ایک حدیث کا مطالعہ کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ 1 سال کے بعد آپ اپنے وجود میں نمایاں تبدیلی کو محسوس کریں گے۔ لہٰذا ہم نے ابواب جہاد بالنفس کا آغاز کیا چوتھے باب کی آج تیسری حدیث کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس تیسری حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے نام وصیت کو بیان فرما رہے ہیں۔ لہٰذا ارشاد ہوتا ہے ان جعفر ابن محمد ان آبائہ علیہم السلام فی وصیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی علیہ السلام انہ قال، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے نام وصیت میں ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں یا علی ثلاث من مکارم الاخلاق فی الدنیا والآخرہ، اے علی 3 چیزیں ایسی ہیں جو دنیا اور آخرت کے مکارم اخلاق میں سے ہیں، یعنی اگر انسان اس دنیا میں ان 3 چیزوں کی پاسداری کرے گا تو یہ 3 چیزیں مکارم اخلاق کا حصہ ہیں۔ دنیا میں مکارم اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب معاشرتی زندگی بسر کر رہا ہے اور اس میں یہ 3 خصوصیات اگر موجود ہیں تو انسان اس دنیا میں خوبصورت اخلاقی خصوصیات کا مالک انسان کہلائے گا۔ لہٰذا معاشرے میں جب وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کرے گا تو لوگ اسے پازیٹیو اور مثبت نگاہ سے ملاحظہ کریں گے اور دیکھیں گے، لوگ اس کے بارے میں اچھی رائے قائم کریں گے اس دنیا کے اندر۔ لہٰذا فرمایا فی الآخرہ، یعنی یہ 3 چیزیں دنیا اور آخرت میں مکارم اخلاق میں سے ہیں۔ تو دنیا میں مکارم اخلاق کا مطلب ہے ان 3 چیزوں کی پاسداری کرنے سے انسان اس دنیا میں سعادت مند زندگی بسر کرے گا، لوگوں کے ساتھ رابطہ جو قائم کرے گا تو پازیٹیو رابطہ قائم کرے گا، لوگوں کی اس کے بارے میں اچھی رائے قائم ہوگی، لوگ اسے مثبت نگاہ سے دیکھیں گے، لوگ اس کا احترام کریں گے، اور یہ 3 چیزیں آخرت میں بھی مکارم اخلاق میں سے ہیں۔ عزیزان محترم، جب ہم اخلاقی خصوصیات کو بیان کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا تعلق صرف اس دنیا سے ہے، یعنی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا ہدف مکارم اخلاق کی تکمیل ہے، تو شاید یہ صرف دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ نہیں عزیزان محترم، یہ مکارم اخلاق اگر اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں تو اس دنیا میں ان مکارم اخلاق کی پاسداری کرنے سے انسان کی روح میں تکامل آتا ہے، انسان کی روح جو ہے وہ خداوند متعال کا قرب اختیار کرنے میں مستعد قرار پاتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان روحانی اعتبار سے اس دنیا میں مضبوط ہو جائے مکارم اخلاق کی پاسداری کرنے کے نتیجے میں، تو آخرت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال ان مکارم اخلاق جو اس انسان کی روح کے اندر اور اس کے وجود کے اندر
پائیدار ہو چکے ہیں، مستحکم ہو چکے ہیں، خداوند متعال انہی مکارم اخلاق کی بدولت اسے آخرت میں جزائے حسنہ عطا کرے گا۔ یہ مکارم اخلاق جو اس کی روح میں پائیدار ہو چکے ہیں، آخرت میں اس سے جدا نہیں ہوں گے۔ پس انسان کے لیے عالم برزخ میں یہی مکارم اخلاق مفید واقعہ ہوں گے، عالم قیامت میں یہی مکارم اخلاق انسان کے لیے مفید واقعہ ہوں گے، اور انسان کی حیات ابدی، اس کی زیبائی اور خوبصورتی کا باعث بنیں گے یہی مکارم اخلاق۔ پس یہ مکارم اخلاق جہاں اس دنیا کی زندگی کے لیے مفید ہیں، وہیں یہ مکارم اخلاق آخرت کی ابدی زندگی کے لیے بھی مفید ہے۔ لہٰذا اس نقطے کی طرف توجہ کرنا نہایت ضروری ہے کہ ان تین مکارم اخلاق جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں امیر المومنین کے نام بیان فرما رہے ہیں، ان تین مکارم اخلاق کا نتیجہ گذشت ہے، عفو درگزر ہے۔ یعنی انسان اعلیٰ اہداف کی خاطر، اور وہ اعلیٰ ہدف کیا ہے؟ ولایت ہے۔ یعنی انسان مقام ولایت تک پہنچنے کے لیے، انسان عبد خالص ہونے کے لیے، انسان مقام تسلیم و رضا کے مرتبے پر فائز ہونے کے لیے اگر انسان ان مکارم اخلاق کی پاسداری کرے گا، تو انسان ان مکارم اخلاق کی پاسداری کرنے سے اس کی نفسانی خواہشات، اس کی شہوانی خواہشات اس کے کنٹرول میں آ جائیں گی۔ یعنی انسان طاقتور ہو جائے گا روحانی اعتبار سے۔ اور وہ تین خصوصیات جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمانا چاہ رہے ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں؟ پہلی چیز نہایت ہی دشوار اور نہایت ہی سخت چیز ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ان تعفو عمن ظلمک، یعنی جو شخص تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے تم اسے معاف کر دو۔ یہاں عزیزان محترم اس نقطے کی طرف توجہ نہایت ضروری ہے کہ یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز ہمیں یہ تعلیم نہیں دینا چاہ رہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ نہیں، ہرگز ایسا بیان کرنے کا مقصد یہاں پر نہیں ہے۔ ظلم کے خلاف صدائے احتجاج کو بلند کرنا یہ انسان کے اوپر واجب ہے۔ ظلم کے اوپر سر تسلیم خم کر دینا، انسان کا خاموش ہو جانا اور اس ظلم کو برداشت کرنا یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ پس ظلم کے خلاف صدائے احتجاج کو بلند کرنا یہ انسان پر واجب ہے۔ پس یہاں جو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ان تعفو عمن ظلمک، کہ جو تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے تم اسے معاف کر دو، یہاں در واقع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ اے علی ابن ابی طالب، ظلم انسان پر ہو رہا ہے اور انسان کی ذات پر ہو رہا ہے۔ پس یہ اس کا ذاتی نوعیت کا ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک مسلمہ حق ہے انسان کا کہ جو ظالم نے اس ظلم کے نتیجے میں انسان کے اوپر سے اس مسلمہ حق کو پامال کر دیا ہے۔ اب یہاں انسان قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے کہ اس ظالم کے اس ظلم کے بدلے میں اس سے انتقام لے۔ انسان کے پاس یہ طاقت موجود ہے، توانائی موجود ہے، بدلہ لینے کی قدرت موجود ہے، لیکن یہاں انسان اسے خدا کی رضا میں، خداوند متعال کی خاطر معاف کر دیتا ہے۔ بس یہ احتجاج والے مرحلے سے بالاتر مرحلہ ہے۔ یعنی انسان یہ قادر ہو چکا ہے، اس ظالم کے اوپر مسلط ہو چکا ہے، اس کا سر قلم کر سکتا ہے، انسان اپنا انتقام لے سکتا ہے، لیکن یہاں انسان جو ہے وہ خداوند متعال کی خوشنودی کی خاطر اسے معاف کر دیتا ہے، تو یہ مکارم اخلاق میں سے ہے۔ لہٰذا ان تعفو عمن ظلمک، جو تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے اور تم اس ظلم کا بدلہ اور انتقام لینے کے اوپر قادر بھی ہو، اب توانائی تمہارے اندر موجود ہے، لیکن تمہیں اسے خدا کی خوشنودی کی خاطر معاف کر دیتے ہو، تو یہاں تم نے مکارم اخلاق میں سے ایک پہلی خصوصیت کو اپنا لیا ہے۔ اب یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین کو دوسری خصوصیت کی تعلیم دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، یعنی جو تم سے قطع رابطہ کرتا ہے، جو تم سے اپنا تعلق ختم کرتا ہے، تمہارا دوست ہے، بہت قریبی دوست ہے یا دور کا دوست ہے، لیکن اس نے اپنا تعلق تمہارے سے منقطع کر لیا ہے، رابطہ قطع کر دیا ہے۔ تمہارا ہمسایہ ہے لیکن وہ تمہاری خوشی غمی میں شریک
نہیں ہوتا، وہ تمہارے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارا ذوی الحقوق ہے، تمہارا جو ہے وہ رشتہ دار ہے، تو تم نے اس کے ساتھ جب اس نے تمہارے ساتھ اپنے رابطے کو قائم نہیں کیا، قطع کر دیا ہے، دوری اختیار کر لی ہے، تم سے وہ جو ہے وہ بالکل کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، تو رسول خدا مکارم اخلاق سے اس نقطے کو بیان کر رہے ہیں وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، جو تم سے قطع رابطہ کرتا ہے تم اس سے رابطے کو برقرار کرو۔ عزیزان محترم، رابطے کو برقرار کرنا یعنی انسان کا اس کے حق میں دعا کرنا، رابطے کو برقرار کرنا یعنی انسان کا اس کے لیے تحفہ بھیجنا، رابطے کو برقرار کرنا جہاں کہیں وہ نظر آئے انسان سلام کرنے میں پہل کرے، انسان اس سے مصافحہ کرنے میں پہل کرے، انسان اس کی طرف قدم بڑھانے میں پہل کرے، انسان اس تک پیغام پہنچانے میں پہل کرے۔ یعنی اگر میرے پاس اس کا واٹس اپ نمبر ہے تو میں اس کو سلام کر دیتا ہوں، میں اس کی احوال پرسی کر لیتا ہوں، میں اس کے لیے کوئی ایسی ایموجی بھیج دیتا ہوں کہ جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ میں اس کے لیے خیر خواہ ہوں، میں اس کے بارے میں فکر مند ہوں، میں اس کے بارے میں دعاگو ہوں، یا حتیٰ اس کو ای میل کر دیتا ہوں۔ یہ تمام وہ امور ہیں کہ جو انسان کے کسی سے رابطہ قائم کرنے کی دلیل ہیں اس دنیا میں۔ لہٰذا انسان اس شخص سے رابطہ قائم کرے جس شخص نے انسان سے رابطے کو منقطع کر دیا ہے، چاہے وہ دوست ہے، چاہے وہ مومن بھائی ہے، چاہے وہ ہمسایہ ہے، چاہے وہ انسان کا رشتہ دار ہے۔ یہی ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیں، انسان کے گھر میں اگر کوئی پکوان پکتا ہے، کوئی اچھی چیز پکتی ہے تو انسان اس کو اپنے ہمسایوں کے گھر میں بھیج دیتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک رسم ہے، یہ اسی رابطہ قائم کرنے کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے۔ انسان کوئی تحفہ کسی مناسبت سے اپنے ہمسایوں کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، اپنے رشتہ داروں کی طرف بھیج دیتا ہے۔ انسان کے گھر میں اگر کوئی نعمت ہے، مثلا کوئی ایسا درخت ہے، پھلدار درخت ہے، اس کا ثمرہ آیا ہے، انسان اپنے ہمسایوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھتا ہے اور وہ پھل ان تک پہنچا دیتا ہے۔ حتیٰ گھر میں باغیچہ ہے، باغیچے میں پھول لگے ہوئے ہیں اور انسان ان پھولوں میں سے کچھ پھول توڑ کر اگر ہمسایوں کو دے دیتا ہے، رشتہ داروں کے گھر پہنچا دیتا ہے، اگر اپنے دوستوں تک پہنچا دیتا ہے، تو یہ پھول دینا خود ایک تحفہ ہے۔ لہٰذا انسان کسی نہ کسی انداز میں ایسے افراد سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو اس سے قطع تعلق کر چکے ہیں، اور یہ مکارم اخلاق میں سے ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وَتَحْلُمْ عَمَّنْ جَهِلَ عَلَيْكَ، یعنی وہ شخص جو تمہارے ساتھ جاہلانہ رویہ اپناتا ہے، وہ شخص جو تمہارے ساتھ سفیہانہ رفتار کو اپناتا ہے، تو یہاں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس جاہلانہ رفتار کے مد مقابل تم اس کے ساتھ بردباری کے ساتھ پیش آؤ، تم اس کے ساتھ عاقلانہ رفتار کو اپناؤ۔ مثلا ایک شخص تمہارے ساتھ غصے میں جو ہے وہ پیش آتا ہے، ایک شخص تمہارے ساتھ جب ملتا ہے تو سستی سے ملتا ہے، سردی سے ملتا ہے۔ مثلا اگر آپ سے ہاتھ ملائے گا تو 2 انگلیوں کو آپ کے سامنے آگے کرے گا تاکہ آپ سے ہاتھ ملائے، اور یہ کسی کی انسلٹ کرنے کی اور اہانت کرنے کی گویا کہ دلیل ہوتی ہے، یا طرف مقابل کے تکبر اور غرور کے اوپر دلیل ہوتی ہے۔ اور نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ بعض علماء جو سرشناس علماء ہیں جب کسی کو ہاتھ دیتے ہیں تو 2 انگلیاں، ایک انگلی اگلے کی طرف کر دیتے ہیں، یا نہایت ہی مختصر سا ہاتھ آگے کر کے فوراً کھینچ لیتے ہیں۔ اگر وہ تکبر پر دلیل ہو، ان کی تکبر کی علامت ہو تو یہ مذموم ہے۔ لیکن اگر وہ اس قدر مصروف ہے، یعنی اس قدر ازدحام ہے کہ وہ ہر کسی کو ہاتھ نہیں دے سکتے، یا اگر ہاتھ کسی کی طرف بڑھائیں گے تو اگلا ان کا ہاتھ کھینچ کے چومنے کی کوشش کرے گا اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کا ہاتھ کوئی کھینچے، تو اس طرح مشاہدہ کیا گیا ہے کہ بزرگان فوراً ہاتھ آگے کر کے فوراً واپس کھینچ لیتے ہیں تاکہ آگے اس کو کوئی چوم نہ سکے۔ لہٰذا یہ تکبر کی علامت نہیں ہے، لیکن معاشرے میں انسان کی جو رفتار اور برخورد ہے اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس شخص کا اس انداز میں ملنا تکبرانہ اور متکبرانہ انداز ہے یا کس کی اور کوئی دلیل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا انسان کو کسی کے اوپر سوء ظن نہیں کرنا چاہیے۔ بس اگر انسان کے ساتھ کوئی جاہلانہ انداز میں پیش آتا ہے، انسان کے ساتھ کوئی سفیہانہ انداز میں پیش آتا ہے،
کوئی غصے میں پیش آتا ہے، کوئی ملنے میں سردی کا مظاہرہ کرتا ہے، سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، یا کوئی ہمیں ملاقات کرنے میں کوئی ہمیں حقیر شمار کرتا ہے، ہم سے مصافحہ نہیں لیتا ہے، ہم سے گلے نہیں ملنا چاہتا ہے، اس کی تکبر کے اوپر اگر وہ دلیل ہو تو یہاں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بردباری کا مظاہرہ کریں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم عاقلانہ رفتار کو اپنائیں اور اس کے ساتھ اچھے انداز میں ملاقات کریں۔ تو عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے نام یہ جو 3 مکارم اخلاق کی خصوصیات کو بیان کیا ہے، ان تینوں کی بازگشت جو ہے وہ درگزشت کے اوپر ہے، یعنی انسان نظر انداز کرے۔ لہٰذا ہماری یہ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان 3 مکارم اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صاحب العصر والزمان کی آج امامت کا آغاز ہے، یہاں ایرانی تاریخ اور کیلنڈر کے مطابق 9 ربیع الاول ہے، اور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولایت کا آغاز ہو رہا ہے، امامت کا آغاز ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، نہایت ہی پر مسرت مناسبت ہے، اس دن انسان کو جشن منانا چاہیے، انسان کو خوشی منانی چاہیے۔ بعض مؤمنین یہاں یہ سوال کر سکتے ہیں کہ پھر تو 10 محرم کو بھی انسان کو خوشی منانی چاہیے، چونکہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے۔ امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، لیکن امام کی شہادت کے بعد دوسرے امام کی امامت کا بھی تو آغاز ہے، پس انسان جشن منائے۔ تو آج اگر امام حسن عسکری کی کل شہادت کا دن تھا تو آج امام زمان کی امامت کا پہلا دن ہے، تو اس کا مطلب ہے آج ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ تو اسی طرح تو باقی ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ایام میں بھی ایسے انسان کو برخورد کرنی چاہیے۔ نہیں عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف وہ ہستی ہیں کہ جنہیں تمام ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام پر یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ خاتم الائمہ کا عنوان رکھتے ہیں۔ وہ اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری حجت الہی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جس کو یہ ٹائٹل دیا گیا ہے کہ یہ منجی عالم بشریت ہے، یعنی اس عالم میں بشریت کے جتنے بھی مصادیق پائے جاتے ہیں ان تمام کو ظالمین کے شکنجوں سے نجات دے کر سعادت مند بنانا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ہم تمام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام حسن عسکری تک تمام حجتوں کو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا منتظر جانتے ہیں کہ وہ تمام ہستیاں اس آخری حجت کی امامت کے آغاز کا انتظار کرتی رہی ہیں۔ لہٰذا اگر روایات اسلامی میں مشاہدہ کیا جائے تو حضرت امام حسین عالی مقام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کلمہ ملتا ہے، لو ادرکتہ لخدمتہ طول حیاتی، کہ اگر میں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو درک کر لوں، ان کے زمانے کو، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں تو میں اپنی تمام زندگی کو ان کی خدمت میں اور ان کی خادمی کے لیے وقف کر دوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حسین ابن علی۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہی آرزو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جانشینوں کی ہے۔ کیوں؟ چونکہ حضرت مہدی موعود وہ ہستی ہیں کہ جس نے بشریت کو الہی اقدار کے اس کمال مرتبے تک پہنچانا ہے۔ لہٰذا حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ہم امت ہیں، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم اس کی امت میں سے ہیں۔ لہٰذا حضرت امام زمان کی بیعت کے آغاز میں ہمارا وجود خوشی سے جھومتا ہے کہ ہم اس امام کی امت میں شمار ہو رہے ہیں کہ جو امام منجی عالم بشریت ہے، وہ امام جس کا انتظار تمام معصومین کو تھا، وہ امام کہ جس کی امامت کے لیے تمام انبیاء نے محنت کی ہے، اور تمام انبیاء کے اوصیاء کی تمام تر محنتوں زحمتوں کا نچوڑ حضرت صاحب العصر والزمان ہے، اور ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور ان کی امامت کے آغاز کے اس دن جو مصادف ہوتا ہے حضرات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمنوں کے واصل جہنم ہونے کے ساتھ، انسان کو خوشی منانی چاہیے، انسان کو مسرت کا
کا اظہار کرنا چاہیے، لہٰذا محرم اور سفر کے غموں کے بعد یہ پہلی خوشی کا دن ہے، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس پر جشن منانے چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔